کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو دعا میں مخلص نہ ہو، جو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں، زنا کرنے والے، ناسمجھ کو مال اور اختیار دینے والے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبان میں بھی کرنا چاہیے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اعظم کے ساتھ بھی، اور ایسی دعا سے پناہ مانگنی چاہیے جو قبول نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. پھر یاد رکھیے کہ دعا صرف ایک دفعہ مانگ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو قبول نہیں ہوئی، تکرار سے مانگتے چلے جائیں. ابو درداء کہا کرتے تھے کہ دعا مانگنے میں زور صرف کرو، زور لگاؤ، کیونکہ جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے دعا مانگ کے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کبھی نہ گناہوں میں شامل ہو، اور بندوں کی مایوسی پہ رب مسکراتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. ابو رزین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی وہاں سے تو خیر و بھلائی ملے گی ہی ملے گی. تو یاد رکھیے کہ دعا جب مانگتے ہیں ہم قبولیت کی امید کے ساتھ، تو بعض اوقات وہ اس طرح چیزیں ہوتی نہیں، تو اس کے کچھ درجے ہیں. کبھی تو انسان کو وہ چیز ویسے ہی مل جاتی ہے، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، کبھی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. انسان مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ہم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں، اس لیے ہم بہت جلدی کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ قبول کر چکا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمیں اس بلا سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے جو راستے میں آ رہی ہوتی ہے. تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو بلا واپس چلی جاتی ہے. دعا جو ہے وہ قضا کو بھی بدل دیتی، تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، قضا کو بھی رد کر دیتی. ایک مصیبت آنے والی ہوتی، ایک آفت آپ کے راستے میں ہوتی ہے کہ اتنے میں آپ کسی اور چیز کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے، تو آپ کا رب آپ کو وہ چیز دینے کی بجائے آپ کی وہ آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے.